بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نوافل کی فضیلت۔ بعض ایسے نوافل ہیں جن کو پڑھنے سے بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے اور ان کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ وہ یہ ہیں صلاۃ الحاجت، صلاۃ السفر، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو۔ یہ جو نوافل ہیں ان کا پڑھنے کا حدیث میں جو ہے بہت ہی حدیث میں فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ان کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں کہ جب کبھی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن مکروہ وقت میں نہ پڑھے۔ وضو کرتے ہی فوراً جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور جو ہے اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ صلاۃ الحاجت۔ کسی ضرورت کے پیش آنے پر نماز پڑھنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نابینا شخص کے واقعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم وضو کی جگہ پر جا کر وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو نبی رحمت ہیں۔ اے محمد، میں آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں، یعنی آپ کو سفارشی بناتا ہوں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا کر دے۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو فوراً اللہ پاک کی طرف جو ہے متوجہ ہونا چاہیے۔ اور ہر مشکل میں نماز ہے، ہر مشکل کے وقت جو ہے اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ کوئی خوفناک حادثہ پیش آ جائے، کوئی مصیبت، زلزلہ، شدید آندھی آ جائے، بجلی گرے، ستارے ٹوٹے، کوئی طوفان آ جائے، بارش کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے، کوئی وبا پھیل جائے، کوئی سخت قسم کی جیسے ہیضہ کی وبا، طاعون وغیرہ کی وبا، اور کوئی قسم کی وبا بھی عام پھیل جائے، تو ایسے مواقع پر نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو نماز اور صبر کے ساتھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی بتلاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم اور واقعہ پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بڑا حادثہ واقعہ ہو جائے، سخت شدید تاریک آندھی آئے، تو اپنے اوپر تکبیر کو لازم کرو، یعنی نماز کو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ اس تاریک سیاہ گرد و غبار کو دور کر دے گا۔ یعنی کہ کوئی بھی مصیبت آئے، حتیٰ کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے دعا کریں۔ آپ کوئی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو، تو آپ جو ہے صلاۃ الحاجت کے نفل ادا کریں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز سے نہ اٹھے، اسی جگہ بیٹھا رہے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف، کلمہ، کوئی وظیفہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل، تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد دنیا کے کسی دھندے میں لگ گیا، پھر سورج اونچا ہو جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ یعنی کہ سورج طلوع ہونے کے 12 یا 15 منٹ کے بعد جو ہے آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز۔
جب سورج خوب اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تو 2 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت، 12 رکعت پڑھ لے، اس کو چاشت کہتے ہیں۔ اس کا بھی حدیث میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اوابین کے نوافل، مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھے، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز، آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس نفل نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور نوافل میں سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ نوافل میں سب سے زیادہ تہجد کی نماز کا ثواب ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو 2 ہی رکعتیں پڑھ لیں۔ اللہ پاک نے کتنی چھوٹ اور آسانی دی ہے کہ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تہجد کے 2 ہی نفل پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب عطا کریں گے اور آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اگر رات کو اٹھ کر پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر ویسا ثواب نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی رات دن میں جتنی چاہیں نفلیں پڑھے۔ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے اور بڑے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 دفعہ پڑھ لو۔ اگر ہفتہ میں نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو۔ ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ 1 دفعہ زندگی میں، عمر بھر میں 1 دفعہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے، 4 رکعت نماز کی نیت باندھے، اور جب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اور الحمدللہ اور سورت پڑھ چکے تو رکوع کرنے سے پہلے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح رکوع میں جانے سے پہلے 15 دفعہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم کے بعد پھر یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ یہی پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے تو ربنا لک الحمد کے ساتھ 10 دفعہ پھر یہی تسبیح پڑھے، پھر سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، پھر سجدہ سے اٹھ کر جب بیٹھے تو 10 مرتبہ پھر پڑھے، پھر دوسرا سجدہ کرے تو اس میں بھی 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدہ سے اٹھنے کے بعد اور 10 دفعہ پڑھے اور 10 دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھے اور جب دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی تسبیح 10 دفعہ پڑھ لے، پھر اتحیات پڑھے۔ اسی طرح چاروں رکعتیں پڑھے۔ ان 4 رکعتوں میں جو سورت چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی سورت مقرر نہیں ہے۔ اگر کسی رکن میں تسبیحات بھول کر کم پڑھی گئیں یا بالکل ہی چھوٹ گئیں تو اگلے رکن میں ان بھولی ہوئی تسبیحات کو پڑھ لے۔ مثلا رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گیا اور سجدہ میں یاد آیا تو سجدہ میں یہ بھولی ہوئی 10 بھی پڑھ لے اور سجدہ کی 10 بھی پڑھ لے۔ گویا ایسی صورت میں سجدہ میں 20 تسبیح پڑھے۔ بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ 1 رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر چاروں رکعتوں میں 300 کا عدد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا ثواب مل جائے گا، اور اگر چاروں رکعتوں میں بھی 300 کا عدد پورا نہ ہو سکا تو پھر یہ نماز نفل ہو جائے گی، صلاۃ التسبیح نہ رہے گی۔ اگر صلاۃ التسبیح میں کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تو سہو کے دونوں سجدوں میں اور ان کے بعد والے قعدہ میں تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی۔
تسبیحات بھول کر چھوٹ جانے یا کم ہو جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تھا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ کم سے کم ہر مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لے انسان۔ تحیۃ المسجد، یہ نماز اس شخص کے لیے سنت ہے جو مسجد میں داخل ہو۔ اس نماز کا مقصد مسجد کی تعظیم کا اظہار ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے، اس لیے کہ مکان کی تعظیم مکان والے کے خیال سے ہوتی ہے، پس غیر اللہ کی تعظیم کسی طرح اس سے مقصود نہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، بشرطیکہ کا کوئی مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مسجد میں جا کر کوئی شخص بیٹھ جائے اور اس کے بعد تحیۃ المسجد پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں جایا کرے تو جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔ اگر مسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہو تو صرف ایک مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھ لینا کافی ہے، چاہے پہلی مرتبہ پڑھ لے یا آخر میں پڑھ لے۔ استخارہ کی نماز، جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرنا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں رشتہ کرے یا سفر کرے یا کوئی اور کام کرے تو بغیر استخارہ کے نہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اپنے کیے پر پریشان نہ ہوگا۔ استخارہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد خوب دل لگا کے یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ۔ اور جب حاصل امر پر پہنچے تو اس کو پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کرے جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پاک و صاف بچھونے پر قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے تو جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد ختم نہ ہو تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کرے، اسی طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کام کی اچھائی یا برائی کے بارے میں اطمینان ہو جائے گا۔ اگر حج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلاں دن یا فلاں گروپ کے ساتھ جاؤں یا نہ جاؤں۔ آگے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز، اگر کوئی بات خلاف شرع ہو جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر اس سے توبہ کرے اور اپنے کیے پر پچھتائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ پھر وہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ اس سے بفضل خدا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ پاک بخش دیتے ہیں۔ صلاۃ السفر، سفر کی نماز، جب کوئی شخص سفر کرنے لگے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز گھر میں پڑھ کر سفر شروع کرے، اور جب سفر سے آئے تو مستحب ہے کہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد اپنے گھر جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے گھر میں ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑ جاتا جو سفر شروع کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں یا جو سفر میں جانے سے پہلے وہ ادا کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز وہ اپنے گھر کے لیے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے،
مسافر کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ دوران سفر جب کسی منزل پر پہنچے وہ قیام کا ارادہ ہو تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو ہر مسافر کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ دوران سفر جب کسی منزل پر پہنچے اور وہاں قیام کا ارادہ ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو جب بھی آدمی کا سفر کا ارادہ ہو یا سفر کرنے کا مطلب اس کا کوئی ارادہ ہو تو سفر کرنے سے پہلے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھتے جائے کہ اس سے بہتر اپنے گھر میں چھوڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب سفر سے لوٹے واپس آئے تو پہلے مسجد میں جائے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر واپس آئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز۔ کسوف، سورج گرہن، کسوف یعنی سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز مسنون ہے۔ نماز کسوف جماعت سے ادا کی جائے بشرطِ کہ امام جمعہ یا حاکم وقت یا اس کا نائب امامت کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر امام اپنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے۔ ہر امام اپنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے۔ نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین کہیں۔ جب تک گرہن صاف نہ ہو جائے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ خسوف یعنی چاند گرہن۔ چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز مسنون ہے مگر اس میں جماعت مسنون نہیں، ہر بندہ اپنی منفرد نماز پڑھے، علیحدہ علیحدہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ استسقاء کی نماز۔ استسقاء جب پانی کی ضرورت ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ تعالی سے بارش کی دعا کرنا مسنون ہے۔ استسقاء کے لیے دعا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ تمام مسلمان مل کر اپنے بچوں، بوڑھوں اور جانوروں سمیت پیدل خشوع و عاجزی کے ساتھ معمولی لباس میں میدان کی طرف جائیں اور توبہ کریں، نیز اہل حقوق کے حقوق ادا کریں اور اپنے ہمراہ کسی کافر کو نہ لے جائیں۔ پھر 2 رکعت بغیر اذان و اقامت کے جماعت سے پڑھیں اور امام جہر قرات کرے، پھر عید کی نماز کی طرح 2 خطبے پڑھے، پھر امام قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے بارش کے لیے دعا کرے اور سب حاضرین بھی دعا کریں۔ 3 روز متواتر ایسا ہی کریں، 3 روز کے بعد نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر نکلنے سے پہلے یا ایک دن نماز پڑھ کر بارش ہو جائے پھر بھی 3 دن پورے کر دیں۔ تینوں دنوں میں روزہ رکھنا اور جانے سے پہلے صدقہ خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ بھی جو ہے ثابت ہے۔ اور بھی جو نفل نمازیں ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں۔ کوئی مصیبت پیش آ جائے، اسی طرح جب کوئی خوف یا مصیبت پیش آئے تو نماز پڑھنا مسنون ہے، نماز پڑھنا سنت ہے۔ مثلا سخت آندھی چلے، زلزلہ آئے، بجلی گرے، ستارے بہت ٹوٹے، برف بہت گرے، بہت زیادہ بارش ہو، کوئی عام مرض جیسے ہیضہ وغیرہ پھیل جائے، کسی دشمن کا خوف ہو، مگر ان اوقات میں جو نمازیں پڑھی جائیں ان میں جماعت نہ کی جائے، ہر شخص اپنے اپنے گھر میں تنہا پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت یا پریشانی رنج پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ہر وقت، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔